أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید. صدق اللہ العظیم. قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے. قسم ہے اس دن کی جو دن حاضر ہونے والا ہے، اور اس دن کی جس دن لوگ حاضر کیے جاتے ہیں. کہ ہلاک کیے گئے خندق والے، آگ ہے ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے جو وہ مومنین کے ساتھ کرتے تھے، اور وہ ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے مگر اس بات کا کہ مومنین ایمان لائے اللہ پر. ایسا اللہ جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ سورۃ البروج ہے، مکی سورت ہے. اس کا جو شان نزول ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتارا کس واقعہ کے متعلق، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا. روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کے روایت کے مطابق اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواز تھا. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کے دور میں ایک کاہن تھا یا جادوگر تھا، جس کی کہانت اور اس کی جادوگری بہت مشہور تھی. بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ چلتا تھا. ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایک ایسا لڑکا متعین کیا جائے کہ جس کو میں اپنا علم سکھا دوں، جادوگری والا یا کہانت والا، میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ لڑکا آپ کے لیے فائدہ مند ہو. لہٰذا بادشاہ نے ایک لڑکا تجویز کیا جو ان کی نظر میں بڑا سمجھدار تھا، اور اسے کہا کہ تو نے جا کر اس جادوگر سے علم سیکھنا ہے. وہ لڑکا جب اپنے گھر سے چلتا اور اس جادوگر کے پاس جاتا تو راستے کے اندر اسے ایک راہب ملا. اس وقت جو سچا مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے وہ مسلمان تھے، اس دور کے سچے لوگ تھے. تو راستے کا ایک راہب جو مسلمان، جو سچا آدمی تھا، رہتا تھا. ایک دن یہ لڑکا اس کے پاس گیا تو اس سے جو گفتگو کی، اس سے جو کچھ سنا، تو اس لڑکے کے دل کو بات بڑی اچھی لگی اس کی. تو اس نے روزانہ کی بنیاد پر اس کے پاس جانا شروع کر دیا. جب وہ گھر سے چلتا تو پہلے اس کے پاس جاتا، کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ لیتا، اور اس کے بعد پھر اس جادوگر کے پاس جاتا. گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اور جادوگر کو پتہ نہیں تھا کہ لڑکا کہاں سے ہو کے آ رہا ہے. تو اس لڑکے کا اس کے پاس بار بار جانا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا مسلمان ہو گیا. لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد اس کا ایمان پختہ ہو گیا بہت زیادہ. اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن یہ راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک شیر راستے پہ کھڑا ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس نے راستہ روکا ہوا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں، راستے سے گزر نہیں سکتے.
تو اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نے اللہ سے دعا مانگی. اس نے کہا یا باری تعالی، اگر اس راہب کا دین سچا ہے جس پر میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو میں یہ پتھر ماروں، میرے پتھر مارنے سے یہ شیر مر جائے. اگر اس جادوگر کا دین سچا ہے، اس کاہن کا دین سچا ہے تو میرے پتھر مارنے سے یہ شیر نہ مرے. تو اس نے یہ دعا مانگ کر نہ پتھر مارا، اس پتھر مارنے سے شیر مر گیا. اب اس کا ایمان تو اور پختہ ہو گیا نا کہ میں یقیناً سچے مذہب پر ہوں، سچے دین پر ہوں. لیکن جو لوگ راستے پہ کھڑے تھے نا، جن کا راستہ شیر روک کے کھڑا تھا نا، وہ بڑے حیران، اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی ایک ایسا علم ہے عجیب قسم کا کہ اس نے اس علم کو پڑھ کے پتھر مارا ہے، ایک پتھر سے اتنا بڑا شیر مر گیا. لوگ میں بات مشہور ہو گئی، اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، کوئی عجیب قسم کا علم ہے جس کو پڑھ کر اس نے صرف پتھر مارا اور جو ہے نا شیر مر گیا. اس کی شہرت ہونے سے ایک نبینہ اس دور میں اس کو پتہ چلا، وہ نبینہ آدمی جو ہے نا اس بچے کے پاس، اس لڑکے کے پاس آیا. اسے کہا کہ بھی میرے لیے بھی کچھ وہ علم کریں تاکہ میری بینائی لوٹ آئے، میں اندھا نہ ہوں، میں بینا بن جاؤں. اس لڑکے نے پھر یہی دعا مانگی جو اس وقت شیر کے مارنے کے لیے مانگی تھی کہ یا اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اگر اس جادوگر کا دین سچا ہے تو آنکھیں ٹھیک نہ ہوں. اس نے دعا مانگی، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی. اب اس کی یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، لوگوں میں اس کی بڑی شہرت بڑھ گئی. شہرت اتنی بڑی کہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس خبر پہنچ گئی. بادشاہ کے بعد جب خبر پہنچی تو پتہ چلا کہ بھائی وہ لڑکا مسلمان ہے، اس راہب کے دین کو اختیار کیا ہوا ہے. اور جو نبینہ آیا تھا اس سے بھی اس لڑکے نے شرط طے کی تھی کہ بھی میں تیرے لیے اس وقت دعا کروں گا کہ جب تو میری بات کے مطابق کلمہ پڑھے گا، مسلمان ہوگا. کہ اس وقت کا حضرت السلام کا کلمہ تھا، اس نے بھی شرط قبول کی تھی. اب اس وقت ایک وہ لڑکا مسلمان، وہ راہب مسلمان، اور وہ نبینہ جو تھا وہ مسلمان. بادشاہ نے ان تینوں کو بلوایا، لڑکے کو بھی بلوایا، راہب کو بھی بلوایا، اور اس نبینے کو جو ٹھیک ہو گیا تھا اس کو بلوایا. کہا کہ تم نے میرے دین کو چھوڑ کر میری اجازت کے بغیر تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے. اس نے آرڈر جاری کر دیا اس وقت، اس راہب کو اور جو نبینہ تھا دونوں کو قتل کر دیا. اور لڑکے کے بارے میں کہا اس کو لے جاؤ کسی پہاڑ سے، اس کو نیچے گراؤ تاکہ نیچے گرتے گرتے یہ مر جائے. لہٰذا چند لوگ نے اس لڑکے کو لے گئے پہاڑ کے پاس، جو گرانے کے لیے گئے وہ گرے مر گئے، اور یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ گرانے والے خود گر کے مر گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا، کوئی اور حربہ اختیار کیا جائے. پھر اس نے چند لوگوں کو پھر آرڈر کیا، اس نے کہا ایسا کرو جاؤ اس کو سمندر کے اندر پھینک دو، ڈوب کر مر جائے گا. لہذا لوگ اس کو پھر پکڑ کے لے گئے سمندر کے اندر گرانے کے لیے. یہ ڈبونے والے خود ڈوب کے مر گئے، یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا. جب یہ لڑکا واپس آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے نا، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں پھر تو مجھے مار سکے گا، وگرنہ تو مجھے نہیں مار سکے گا. ایسا کر میری ترکش سے میرا تیر نکال، اور جب تیر میری طرف پھینکو تو تیر پھینکتے ہوئے بسم اللہ کہنا، پھر دیکھنا میں مرتا ہوں کہ نہیں مرتا. یعنی کہ وہ مشرک لوگ تھے نا، اللہ کا نام پڑھنا. لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، لڑکے کے کہنے کے مطابق اس کے ہی تیر نکالا گیا اور اس کے ہی جو ہے نا تیر کو پھینکا گیا بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ ربی پڑھ کر پھینکا گیا تو لڑکا مر گیا. پھر کیا ہوا کہ اس لڑکے کے مرنے سے بہت سارے لوگ نا مسلمان ہو گئے کہ یہ لڑکا جو کچھ کہتا ہے وہی ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا دین سچا دین تھا. اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ کئی ہزار لوگوں کی تعداد ہو. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کام کو کیسے روکا جائے. اس نے نا بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور اس کے اندر اس نے آگ بھڑکوائی. اعلان جاری کیا کہ جو شخص مسلمان ہوگا ہم اس کو اس آگ کے اندر ڈالیں گے، لہذا تمہارے لیے مہلت ہے، بہتر ہے کہ تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، جو تمہارا دین سچا دین ہے اس کو، جس دین پر تم چل رہے ہو دین کو چھوڑ دو، پھر تم بچ جاؤ گے، وگرنہ ہم تمہیں اس خندق کے اندر پھینک دیں گے.
لیکن لوگوں کے ایمان نہ پختہ ہو گئے۔ پھر اس نے اپنی فوج کو آرڈر جاری کیا کہ جو اس وقت حضرت عیسیٰ کے دین پر تھا ان کو پکڑو، اس خندق کے اندر ڈال دو۔ لہذا بادشاہ کے آرڈر پر 12,000 لوگوں کو اس آگ کے اندر جلایا گیا، خندق کے اندر جلایا گیا، 12,000 لوگ۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ البروج کے شروع کے اندر اس بادشاہ اور جنہوں نے مسلمانوں کو پکڑ کر اس وقت کے سچے لوگوں کو پکڑ کر آگ میں ڈالا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا ہے سورۃ البروج کے اندر، اور 4 قسمیں کھا کر ان کی لعنت کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی قسم کھائی کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ سورۃ تکویر کے اندر کیا کہ برج سے مراد آسمان کے ستارے، اللہ نے آسمان کے ستاروں کی قسمیں کھائی۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وَالشَّاہِدِ، قسم ہے اس دن کی جو دن حاضر ہونے والا ہے، اس دن سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے، یعنی اللہ نے جمعۃ المبارک کے دن کی قسم اٹھائی۔ وَمَشْهُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، فرمایا کہ اس سے مراد عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحج کا دن، کہ اس دن کو لوگ میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، ہلاک اور برباد کر دیے گئے یہ خندق والے جنہوں نے لوگوں کو آگ کے اندر ڈالا تھا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی ہے کہ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، جب یہ اس خندق پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے شہود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے کہ ایمان والے اس آگ کے اندر جل رہے تھے۔ لکھا ہے روایات کے اندر جس وقت ان 12,000 لوگوں کو آگ کے اندر ڈالا گیا نا، یہ سارے کے سارے خوشی خوشی آگ کے اندر گئے، ایسا نہیں کہ ہمیں زبردستی پکڑ کے پھینکا جائے، خوشی خوشی گئے۔ صرف ایک عورت نے اس وقت تھوڑی جھجکی تھی جس کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل کے اندر تھوڑا احساس ہوا کہ میرا یہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اس کا کیا بنے گا، میں آگ کے اندر جو ہے نا کود پڑوں۔ تو اس وقت اس بچے نے، دودھ پیتے بچے نے ماں کو آواز دی کہ اماں صبر کر، یہ جنت والی ہے، یہ جنت کا گڑھا ہے، در حقیقت یہ جہنم کا گڑھا نہیں ہے۔ لہٰذا ماں نے بچے کی آواز سن کر اس نے بھی اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ یقیناً یہ تو ایمان والوں کے لیے جنت ہی تو تھی نا، لوگوں کی نظر کے اندر آگ تھی نا، ایمان والوں کے لیے جنت تھی۔ اور یہاں تک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یمن کے، آپ کے دور میں جو یمن کا حاکم تھا نا، اس وقت جہاں پر وہ لڑکا جو جس کو انہوں نے تیر مار کے شہید کیا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ بن طامر تھا، تو اتفاق سے زمین کھودی گئی نا، اس کی قبر وہیں پر تھی۔ تو جب اس کی وہ قبر کھلی تو دیکھا وہ لڑکا بیٹھنے کی کیفیت میں ہے۔ جب میت کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو سلا دیتے ہیں نا، وہ بیٹھنے کی کیفیت میں تھا، اور اس کا ہاتھ وہاں پر تھا جہاں پر اسے تیر لگا تھا۔ جب اس کو دیکھا لوگوں نے تو انہوں نے اس کا ہاتھ سائڈ پہ کیا جہاں پر تیر لگا تھا، تو وہیں سے خون جاری ہو گیا، کیونکہ وہ شہید تھا، اور اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے کہ شہید کون ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، وہ قیامت تک ہی زندہ رہتا ہے، اس کا خون جاری رہے گا قیامت تک، اس کو مردہ کہنے کی اجازت بھی نہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ حضرت ایسی ایسی صورتحال ہے، زمین کھودی گئی ہے اور قبر نکلی ہے اور اس کے اندر ایک لڑکا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ ہے اور یہ صورتحال ہے، اور تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ یوسف ذو نواس بادشاہ نے جس لڑکے کو شہید کیا تھا یہ وہی لڑکا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، لہذا اس قبر کو وہیں پر بند کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، یہ جو مسلمانوں سے انتقام لیا گیا تھا، ان کے لیے آگ کے گڑھے کھودے گئے، آگ کے اندر ڈالا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے جرم بتایا، ان کا جرم یہ تھا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائے تھے، یہ ان کا قصور تھا اور کوئی قصور نہیں تھا، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، حمید ایسا اللہ جو تعریفوں والا تھا، اس کے اوپر ایمان لائے تھے۔ یقیناً ایمان والوں کا ہر دور میں یہی قصور رہا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، اللہ کی بات کو سچا سمجھتے تھے، ان پر ظلم ہوا۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر صحابہ اکرام پر جو ظلم ہوا، کیا قصور ہے؟ اللہ پر ایمان لائے۔
لہذا بدر کے میدان کے اندر جو ہے نا جہاد ہوا ہے، کیا قصور تھا؟ اللہ پر ایمان لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا سورۃ الممتحنہ کے اندر کہ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اے ایمان والو، مکہ والوں نے تمہیں بھی مکہ سے نکالا، تمہارے رسول کو بھی مکہ سے نکالا، تمہارا قصور کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اپنے اللہ پر ایمان لائے تھے، ایک وحدہ لا شریک کو تم نے مانا، تم نے بت پرستی کا انکار کر دیا، تمہارا قصور یہی بن گیا لوگوں نے تمہیں وطن سے بھی نکال دیا۔ تو ایمان والوں کا ہمیشہ قصور یہی رہا ہے کہ وہ صرف حق پر آتے ہیں تو لوگ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، لہٰذا ان لوگوں کا انتقام صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا، اور وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی آسمان اور زمین پر ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ تو ایمان والوں کی صورت کے اندر تسلی بھی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ اے ایمان والو، جو لوگ ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں وہ دنیا کے ظالم تو ہیں، مظلوم مسلمان ہیں، لیکن کامیابی کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے مسلمان ہی کامیاب ہے، ظالم ناکام ہے، کافر ناکام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، وہاں پر بھی یہی تسلی ہے کہ جنہوں نے نبی پر ایمان قبول کیا تھا وہ نجات پا گئے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ مثال کے طور پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ایمان قبول کیا، دریا کے 12 راستے بنے، کراس ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں قبول کیا تھا وہ اسی راستے سے کیا ہو گئے بھائی؟ ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان قبول کیا، آسمان سے پتھروں کی بارش برس رہی ہے، وہ وہیں کے ساتھ سے گزر رہے ہیں، ان پر پتھر نہیں برستے۔ کن پر پتھر برس رہے ہیں؟ جنہوں نے ان پر ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ایمان والوں کو یہ تسلی دی جا رہی کہ ایمان والو، جو ایمان پر ہوں گے ان پر جو بھی تکلیفیں آئیں گی، لہٰذا یہ تکلیفیں در حقیقت ان کی کامیابی کا ذریعہ ہوں گی، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ اور جو ایمان والوں پر ظلم کریں گے ان کے ایمان کی وجہ سے ناکامی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔